اپنے شو ایم پی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ ناراض بلوچوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے متعلق سوچ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر شاہزین بگٹی کو اپنا معاون خصوصی مقرر کر دیا۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہو، خواہ کوئی ڈکٹیٹر برسر اقتدار ہو، کوئی جمہوری حکومت ہو، کوئی نیم جمہوری حکومت ہو، کنٹرول ڈیموکریسی ہو، آمریت ہو، یا پھر کسی کٹ پتلی کو لا کر کوئی ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ پاکستان پر مسلط کیا گیا ہو، ان سب حکومتوں میں ایک قدر جو ہے وہ مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان حکومتوں کے دوران کسی نہ کسی موقع پر ناراض بلوچوں کو منانے، ان کو قومی دھارے میں لانے یا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا ناٹک جو ہے وہ ضرور کیا جاتا ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ناٹک کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح سے بلوچوں کا استحصال کیا گیا ہے، جس طرح سے انہیں پسماندہ رکھا گیا ہے، جس طرح کی زیادتیاں ان کے ساتھ روا رکھی گئی ہیں، اور ماضی میں بلوچوں کے ساتھ مذاکرات کے نام پر جو مذاق جو ہے وہ کیا گیا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے، جس طرح سے بلوچوں کے زخموں پر جو ہے وہ نمک پاشی کی گئی ہے، اس بیک گراؤنڈ کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں، اس تناظر میں جب آپ حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ جو باتیں ہیں، اس طرح کی مذاکرات کی باتیں یا منانے کی باتیں یا قومی دھارے میں لانے کی باتیں جو ہیں، یہ ناٹک اور شعبدہ بازی ہی محسوس ہوتی ہیں۔ بلوچوں کو ایسا بھی ہوا ہماری تاریخ میں کہ بلوچوں کو پہاڑوں سے قرآن ضامن دے کر نیچے اتارا گیا، اور پھر اس حلف کی پاسداری نہیں کی گئی، وعدہ خلافی کرتے ہوئے ان بلوچوں کو جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، انہیں پھانسی دے دی گئی۔ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے، بلوچوں کے ساتھ کس طرح کی زیادتیاں جو ہیں وہ کی گئیں، اس حوالے سے ایک رپورٹ آپ ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ جب میجر جنرل سکندر مرزا نے مارشل لا نافذ کرنے کا حکم جاری کیا تو اس کے اسباب اور وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ خان آف کلات کی طرف سے ریاست پاکستان سے علیحدگی کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ بات صرف اتنی سی تھی کہ خان آف کلات نے اپنی رہائش گاہ پر ریاست کلات کا پرچم لہرایا تھا۔ جب ریاست کلات، خیرپور اور بہاولپور کا پاکستان سے الحاق ہوا تو ان ریاستوں کے حاکموں کو تاحیات اپنی گاڑی پر ریاست کا پرچم لہرانے اور ٹائٹل سمیت تمام مراد استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ سردار شیر باز خان مزاری نے پہلا مارشل لا نافذ کیے جاتے وقت وزیر دفاع کی لاچارگی اور بے بسی کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ ان کے برادر اللہ نواب اکبر بگٹی وزیر مملکت برائے دفاع تھے۔ رات کو 11:30 بجے اکبر بگٹی نے شیر باز خان مزاری کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ کچھ گڑبڑ ہے، ہر طرف فوجی ٹرک نظر آ رہے ہیں۔ شیر باز خان مزاری نے ہنستے ہوئے کہا، تم وزیر دفاع ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ وہ دونوں بلوچی زبان میں بات کر رہے تھے، اس لیے ٹیلی فون ٹیپ کرنے والوں نے ٹوک کر کہا، اردو بولو یا انگریزی، یہ زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ نواب اکبر بگٹی نے دھاڑتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ نہیں میں وزیر دفاع ہوں؟ اس شخص نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مارشل لا نافذ کیا جا چکا ہے؟ اس کے ساتھ ہی لائن کاٹ دی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنرل ایوب خان کے دور میں بلوچستان میں نفرت کی ایسی فصل بوئی گئی جو آج تک کاٹنا پڑ رہی ہے۔ جنرل ایوب خان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بننے سے 2 روز قبل فوج نے ریاست کلات کا گھیراؤ کر لیا۔ فوجی آپریشن میں نہ صرف کئی افراد مارے گئے بلکہ خان آف کلات احمد یار خان کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد بلوچستان میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ سردار نوروز خان، جنہوں نے تاج برطانیہ کے خلاف مزاحمت کی تھی، انہوں نے 13 سالی کے باوجود 80 سال کی عمر میں ہتھیار اٹھا لیے اور ان کی قیادت میں زہری قبیلے نے مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ اس مسلح بغاوت کے دوران نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ اپریل 1959 میں ان باغیوں نے ایران کی سرحد کے قریب پشین سکاؤٹس پر حملہ کیا
اور فرنٹیئر کور کی ایک پوری پلاٹون کو مار ڈالا۔ چند روز بعد کوئٹہ کے قریب ایک فوجی کانوائے پر حملہ ہوا۔ غیر ملکی میڈیا نے خبر دی کہ گوریلا جنگ لڑنے والوں نے بمباری کے لیے استعمال کیے جا رہے پاک فضائیہ کے 3 جہازوں کو بھی مار گرایا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بلوچستان کی پہلی مسلح بغاوت کا سلسلہ 1.5 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ جنرل ریاض حسین نے سردار دودہ خان زہری یعنی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ زہری کے والد کو قرآن ضامن دے کر سردار نوروز خان کے پاس پہاڑوں پر بھیجا۔ سردار شیر باز خان مزاری کے مطابق جنرل ریاض حسین اس بات سے انکاری ہیں، مگر اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں کہ سردار دودہ خان کو سردار نوروز خان کے پاس قرآن ضامن دے کر بھیجا گیا اور بتایا گیا کہ فوجی حکام نے ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے، اس لیے اب وہ مسلح جدوجہد ترک کر کے نیچے آ جائیں۔ جب سردار نوروز خان اور ان کے ساتھی پہاڑوں سے نیچے اترے تو انہیں وعدہ خلافی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ مزاحمت کاروں کو تو ڈکیت قرار دے کر وہیں قتل کر دیا گیا، جبکہ نوروز خان سمیت کئی علیحدگی پسندوں کو حیدرآباد جیل منتقل کر کے ایک اسپیشل ملٹری کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ سردار نوروز خان کو بڑھاپے میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی، جبکہ ان کے باقی ساتھیوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ سردار شیر باز خان مزاری اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ ایک فوجی افسر نے شناخت پریڈ کے لیے نوروز خان کے بیٹے کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت بے رحمی سے پوچھا، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ نوروز خان نے ایک نظر اس فوجی افسر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب بہادر جوان میرے بیٹے ہیں۔ تب اپنے مردہ ساتھیوں پر نظر ڈالتے ہوئے نوروز خان نے دیکھا کہ ایک نوجوان کی مونچھ نیچے ہو گئی ہے۔ اس نے پاس جا کر پھانسی پانے والے اس جوان کی مونچھ کو پیار سے تعاوت دیا اور کہا، میرے بیٹے، مرنے کے بعد بھی دشمن کو ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں کوئی پچھتاوا ہے۔ بوڑھا بلوچ سردار نوروز خان، جسے قرآن ضامن دے کر پہاڑوں سے نیچے اتارا گیا، وہ 90 سال کی عمر میں دوران حراست ہی فوت ہو گیا۔ مارشل لا حکام نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ بگٹی قبیلے کے نواب اور سابق وزیر دفاع نواب اکبر بگٹی کو قتل کے مقدمہ میں گرفتار کر کے اسپیشل ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا گیا اور پھر سزائے موت سنا دی گئی۔ 1.5 سال بعد سردار شیر باز خان مزاری ذوالفقار علی بھٹو کی مداخلت سے نواب اکبر بگٹی کو رہا کروانے میں تو کامیاب ہو گئے، مگر حکومت نے انہیں تمنداری کے منصب سے محروم کر دیا اور اپنے من پسند شخص کو بگٹی قبیلے کا سردار تعینات کر دیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی نے جیل سے باہر آتے ہی جنرل ایوب خان کو للکارنا شروع کر دیا۔ جولائی 1962 میں ایوب خان نے اعلانیہ طور پر متنبع کیا کہ اکبر بگٹی کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس پر دوبارہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ 22 اگست کو اکبر بگٹی ان احکامات کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیے گئے کہ انہیں اچھے برتاؤ کی یقین دہانی پر رہا کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اپنی قابل اعتراض سرگرمیاں پھر سے شروع کر دی ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کی گرفتاری کے خلاف سردار عطا اللہ مینگل نے لیاری کے ککری گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے احتجاج کیا تو انہیں بھی گرفتار کر کے بغاوت کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ سردار عطا اللہ مینگل کے ساتھ بھی وہی واردات ہوئی، انہیں قبیلے کی سرداری سے ہٹا کر ایک کٹ پتلی کو تمندار بنا دیا گیا۔ جب وہ شخص قبیلے کے اشتعال کا شکار ہو کر مارا گیا تو اس کے قتل کا مقدمہ درج کر کے سردار عطا اللہ مینگل اور ان کے بوڑھے والد کو مستقل حراست میں رکھنے کا بندوبست کر لیا گیا۔ اس دوران غوث بخش بزنجو سمیت کئی بلوچ رہنما گرفتار ہوئے۔ بلوچ شاعر گل خان نصیر کو حراست میں لے لیا گیا۔ جولائی 1963 میں نواب خیر بخش مری کو گرفتار کر کے انہیں بھی اسی طرح تمنداری کے منصب سے ہٹا دیا گیا۔ اے بروہی نواب اکبر بگٹی کے استاد تھے۔ شیر باز خان مزاری نے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے اے بروہی سے ملاقات کی تو انہوں نے خاصی دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ وہ اکبر بگٹی کا مقدمہ ضرور لڑیں گے،
لیکن 2 دن بعد ہی AK بروہی نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی اور مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں حکومت کی طرف سے ایک ایسی پیشکش کی گئی جس سے وہ انکار نہ کر سکے۔ انہیں اکبر بگٹی کا مقدمہ نہ لڑنے کے عوض دلی میں پاکستان کا ہائی کمشنر بنا کر بھیج دیا گیا۔ بلوچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی داستان تو بہت طویل ہے، لیکن ایک مختصر سی رپورٹ یہ جو آپ نے ملاحظہ کی، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریاست پاکستان نے بلوچوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک جو ہے وہ ماضی میں روا رکھا ہے۔ اس کے بعد جو بلوچ ہیں جنہیں ہم ناراض بلوچ کہتے ہیں، وہ کس طرح سے ریاست پاکستان کی کہی ہوئی باتوں پر اور ریاست پاکستان کے وعدوں پر کس طرح سے یقین کر لیں، وہ آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ نواب اکبر بگٹی کے جو برادرن لا ہیں، بہنوئی ہیں، سردار شیر باز خان مزاری، ان کی کتاب اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ ہی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو بلوچ اس قدر ناراض رہتے ہیں، اس قدر خفا رہتے ہیں، یہ جو نفرتوں کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے، یہ کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ دیوار ہم نے بہت سوچ سمجھ کر، بہت محنت کر کے جو ہے وہ کھڑی کی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پروگرام کے آغاز میں کہا کہ حکومت خواہ کوئی بھی ہو، بلوچوں کو قومی دھارے میں لانے اور منانے کا جو ناٹک ہے وہ ضرور کیا جاتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف جب برسر اقتدار تھے تو انہوں نے بھی یہی ناٹک کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ علیحدگی پسندوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، انہیں ہم قومی دھارے میں لے کے آئیں گے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی علامتی قسم کا ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے کہ جس سے یہ لگے کہ بلوچوں کو جو ہے وہ واقعی نمائندگی دی جا رہی ہے۔ تو جنرل پرویز مشرف نے یہ جو عجائب گھر کے اندر ایک بلوچ سردار کو اٹھا کے لا بٹھایا اور اسے وزیر اعظم کا منصب جو ہے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ میں جی ہاں بات کر رہا ہوں میر ظفر اللہ خان جمالی کی، جنہیں 2002 کے انتخابات کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا گیا۔ وہ کتنے لاچار اور بے بس اور بے اختیار وزیر اعظم تھے، سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ لیکن اس طرح کا مرنج شخص، جو اس طرح کا عاجزی اور انکساری کی مٹی میں گندھا ہوا وزیر اعظم بھی جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو راس نہیں آیا۔ جنرل پرویز مشرف کی ان سے نہیں بن سکی اور بالآخر انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ اور وہی جنرل پرویز مشرف جو ناراض بلوچوں سے بات چیت کرنے، انہیں منانے، انہیں قومی دھارے میں لانے کی باتیں کیا کرتے تھے، ناٹک کیا کرتے تھے، شعبدہ بازی کیا کرتے تھے، انہوں نے ہی پھر کہا کہ یہ 70 کا زمانہ نہیں ہے کہ تم پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ گے، ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے کہ جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر نواب اکبر بگٹی کو شہید کر کے نفرتوں کی نئی دیواریں کھڑے کر دی گئیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ مزید اس کی گھمبیرتا میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2008 میں جب سویلین بالادستی اور جمہوریت کا دور جو ہے وہ لوٹ آیا، جنرل پرویز مشرف کو جو ہے وہ مستعفی ہونا پڑا، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم تھے، تو قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں آغاز حقوق بلوچستان پیکج جو ہے اس کی منظوری دی گئی اور کہا گیا کہ ہم بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، بلوچستان کے لیے بجٹ مختص ہوا، فنڈز مختص ہوئے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کارگزاریاں جو ہیں وہ آپ نے ملاحظہ کی، لیکن عملاً کچھ نہیں ہوا۔ کوئی بلوچوں کے نہ مسائل حل ہوئے، نہ ان کی محرومیاں دور ہوئیں، نہ ان کی ناراضگیاں جو ہیں وہ ختم کی جا سکیں۔ 2013 میں مسلم لیگ نون برسر اقتدار آ گئی، نواز شریف جو ہیں وہ تیسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ تو نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنتے ہی ایک تو مالک صاحب جو ہیں انہیں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ ایک بار پھر وہ جو میں کہتا ہوں کہ عجائب گھر میں لا کے لوگوں کو سجا دیا جاتا ہے، تو ایک بلوچ وزیر اعلیٰ کو لا کے جو ہے وہ بٹھا دیا گیا، جی دیکھیں جی آپ میں سے ہی ایک بندے کو لا کے ہم نے وزیر اعلیٰ بنا دیا، جی لیں اب آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو وزیر اعظم نواز شریف نے پرامن بلوچستان نامی منصوبے کی منظوری دی اور انہوں نے کہا کہ ہم ناراض بلوچوں کو قومی دھارے میں لائیں گے۔ لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوا، اور 2018 میں جب یہ ہائیبرڈ نظام مسلط کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور اس کا آغاز ہو چکا تھا، سینٹ الیکشن کے موقع پر جب یہ سیاسی بندوبست کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا، تو ایک مرتبہ پھر
وہی علامتی کارڈ یا ملامتی کارڈ جسے آپ کہیں وہی کھیلا گیا، اور جو چیئرمین سینٹ کا منصب ہے وہ ایک بلوچ سینیٹر کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا، اور اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں جی ہم تو بلوچوں کو جو ہے وہ نمائندگی دے رہے ہیں۔ لیکن اسی چیئرمین سینٹ کے منصب پہ جب میر حاصل بزنجو جو ہیں انہیں لانے کی کوشش کی گئی تو ان کے راستے میں کس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی وہ آپ سب کے جو ہے وہ سامنے ہے۔ بہرحال یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ باقاعدہ ابھر کے سامنے آیا 2018 کے عام انتخابات کے بعد۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ میں منتظر تھا کہ کب اس ناٹک اور اس شعبدہ بازی کا آغاز جو ہے وہ کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی ہم بلوچوں کو منانا چاہتے ہیں، ہم انہیں قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، ہم ان کی محرومیاں دور کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر وزیر اعظم عمران خان نے گوادر کے دورے کے موقع پر یہ اعلان کر دیا کہ میں ناراض بلوچوں کے ساتھ بات چیت کرنے پر جو ہے وہ غور کر رہا ہوں، اور پھر انہوں نے بھی وہی علامتی قدم ایک اٹھایا، شاہ زین بگٹی کو اٹھا کے انہوں نے اپنا معاون خصوصی جو ہے وہ بنا دیا۔ حضور گزارش یہ ہے کہ اگر آپ واقعی بلوچوں کا احساس محرومی دور کرنا چاہتے ہیں، واقعی آپ بلوچستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ناٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گوادر دورے کے موقع پہ آپ C-130 طیاروں میں جو اپنے من پسند صحافیوں کو لاد کے آپ وہاں لے گئے تاکہ وہ جب واپس آئیں تو آپ کے گن گائیں، آپ کے قصیدے جو ہیں وہ لکھیں اور بتائیں کہ بلوچستان میں گوادر میں کس طرح دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں۔ اگر ان C-130 طیاروں میں آپ پانی بھی بھر کے ساتھ لے جاتے، کیونکہ گوادر کے عوام، گوادر کے لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، ان کے پاس پینے کا پانی جو ہے وہ نہیں ہے، بنیادی جو ضرورتیں ہیں ان سے بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ محروم ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ میں نے جن بلوچستان کے رہنے والے نوجوانوں سے، ایون جو بلوچستان یونیورسٹی کے نوجوانوں سے میرا جو مکالمہ کئی بار ہوا اور میری ملاقاتیں ہوئیں اور گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ہے اس میں بے شک آپ ہمیں شامل نہ کریں، سڑکیں نہ بنائیں، یونیورسٹیاں نہ بنائیں، آپ ہماری محرومیاں دور نہ کریں، آپ ہمیں فنڈز نہ دیں، کچھ بھی نہ کریں، صرف آپ ایک کام کر دیں کہ ہمیں اپنے علاقے میں عزت کے ساتھ جینے کی آزادی دے دیں، اپنے علاقے میں خود مختاری دے دیں۔ ہمارے اپنے علاقے میں، ہمارے اپنے گاؤں میں، ہمارے اپنے شہر میں جب ہم باہر نکلیں تو 10 جگہوں پہ ہمیں شناختی کارڈ دکھا کے یہ نہ بتانا پڑے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہماری حب الوطنی پر جو ہے وہ شک نہ کیا جائے۔ بس اتنا سا کام کرتے ہیں۔ یہ جو مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں، بھئی یہ مسئلہ حل کر دیں۔ یہ جو افراد کو، بلوچوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، بس یہ لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے وہ آپ حاصل کر دیں، حل کر دیں، تو ہم آپ کے بہت جو ہے وہ ممنون ہوں گے۔ اور اگر ریاست واقعی سنجیدہ ہے اور بلوچوں کے محرومیاں دور کرنا چاہتی ہے، ان کے گلے شکوے دور کرنا چاہتی ہے، ان کی ناراضگی دور کرنا چاہتی ہے، یہ 2 مسئلے آپ حل کر دیں، مسخ شدہ لاشیں آنا بند ہو جائیں اور لاپتہ افراد کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا جائے، جتنے لاپتہ افراد ہیں وہ بازیاب ہو جائیں، اور آئندہ کے لیے اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ کوئی شخص لاپتہ نہیں ہوگا، تو پھر دیکھیے کہ بلوچ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پھر کوئی اس کو شعبدہ بازی اور ناٹک نہیں کہے گا۔ لیکن جب تک آپ یہ 2 کام نہیں کرتے، آپ کوئی بھی کام کر لیں وہ شعبدہ بازی اور ناٹک ہی کہلائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔